میں ویلکم بیک ناظرین. بات کی جا رہی ہے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا عالمی دن، اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین جن تکالیف سے گزرتی ہے اس کے بارے میں آگاہی مہم چلائی جائے. اور اس سال کے 2022 کے اگر تھیم کی بات کی جائے تو وہ تھیم بڑا قابل غور ہے: متحد ہو جائیں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے. یہ بڑا اپیلنگ ایک جو ہے وہ تھیم رکھا گیا اس بار. اور اقوام متحدہ کی اگر بات کی جائے تو 25 نومبر سے اگلے 16 دن تک خواتین کے خلاف تشدد پر آگاہی مہم چلائی جاتی ہے، جس میں تشدد کو روکنے پر، تشدد کیوں ہوتا ہے، کیا محرکات ہوتے ہیں، کون سی چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے عالمی سطح پر. جبکہ یہ دن خواتین کے لیے تشدد کی روک تھام کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، منایا جاتا ہے. لیکن ایک رپورٹ ہے جو بڑی حیران کن رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو آپ قابل غور جو ہے وہ رپورٹ ہے: ہر 3 میں سے ایک عورت اپنی پوری زندگی میں اپنے قریبی ساتھی یا پھر غیر ساتھی کی طرف سے جسمانی یا جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہے. یعنی کہ ہر 3 عورتیں جہاں موجود ہیں اس میں ایک نہ ایک شکار ہوئی ہوگی. جبکہ اقوام متحدہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہر روز 137 خواتین، یعنی کہ 137 ویمن اور ان کے خاندان کے افراد کی وجہ سے یا تو قتل کر دی جاتی ہیں یا اقدام قتل جو قدم اٹھایا جاتا ہے اور وہ پھر بچ جاتی ہیں. 137 ویمن کی بات ہو رہی ہے روزانے کی بنیاد پر. اب اگر میں آگے بڑھ کے بات کروں، اقوام متحدہ اپنی رپورٹ میں اور کیا کیا چیزیں پیش کرتے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو جائزہ ہم نے لیا، جو نتائج سامنے آئے، اس میں سے جو گزشتہ سال ہے اس میں قتل کی جانے والی جو خواتین ہیں وہ 81,000 خواتین، اور لڑکیوں کی اگر بات کی جائے جو ایڈلٹ ہیں یا نہیں ہیں، اس میں سے 45,000 یہ تعداد آتی سامنے، جو کہ تقریباً 56% ہے خواتین پر تشدد کی رپورٹ میں. اور اسی دوران جو دنیا بھر میں مردوں کے قتل کے نام پر واقعات میں سے 11% خانگی ماحول کی وجہ سے یہ رپورٹ ہوتے ہیں. اور UN کے جو ویمن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ خواتین کے قتل سے متعلق تمام اعداد و شمار کے پیچھے ایک انفرادی خاتون یا ایک لڑکی کی کہانی ہوتی ہے جسے بچانے میں ناکامی ہوئی ہو. یہ بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ بات ہے کہ یہ اموات روکی جا سکتی ہیں. اس مقصد کے لیے درکار جو ذرائع ہیں اور ان پر علم ہے وہ پہلے ہی موجود ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ قوانین بھی موجود ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن کرانے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں یا کسی اور کے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں تشدد کا شکار ہوتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. اور پھر رپورٹ یہ بھی آگے بتاتی ہے کہ ہر 10 خواتین اور لڑکیوں میں سے کم و بیش 4 کے حوالے سے ایسے خاطر خواہ معلومات دستیاب نہیں ہوتی ہیں. یہ بات میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جو رپورٹ شائع کی گئی ہے یہ وہ رپورٹ ہے جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا گیا اس سے کئی گنا زیادہ واقعات ہیں. خواتین جو روزانہ کی ہراسمنٹ ہوتی ہے، وائلنس ہوتا ہے ان کے ساتھ مختلف اقسام کے، وہ ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، وہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. اب عورتوں پر جو تشدد کی اقسام ہے وہ بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں. جسمانی تشدد ہوتا ہے، نفسیاتی استحصال ہوتا ہے، مالی تنگی کی وجہ سے تشدد کیا جاتا ہے، گالی گلوچ کی جاتی ہے، ہراساں کیا جاتا ہے. یہ تشدد کون لوگ کرتے ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کون آئے، کوئی باہر سے آتا ہے، کوئی اپنا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تشدد شوہر، سسرال والے، خاندان والے اور جاننے والے اور انجان لوگ، یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں، جس کو میں کہوں گا انجان لوگ جو اجنبی ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ہو سکتا ہے جو اس رپورٹ کے باتیں کی گئی ہیں اس پر. اب اس پر ایک ماہرانہ جو ہے وہ رائے انتہائی ضروری ہے اس ڈسکشن کو اور جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ آیا ہماری خواتین کے ساتھ معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ اگر ہم جنوبی امریکہ کی بات کر لیں، شمال امریکہ کی بات کر لیں، اور افریقہ کے اندر سب سے زیادہ یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، سینٹرل ایشیا کے اندر بھی ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ 16 دن جو کیمپین چلتی ہے خواتین کے لیے تشدد کو روکنے کے لیے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جامعہ کراچی سے شعبہ سیاسیات کی پروفیسر ڈاکٹر سمر سلطانہ صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کے لیے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. جاننا یہ چاہوں گا، جیسے میں نے آپ کو ناظرین کو بتایا کہ جو تشدد کیا جاتا ہے اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، میں چاہوں گا تھوڑا سا یہاں سے آغاز کریں، اس کو ایکسپلین کریں آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم ایشو کو اٹھایا اور اس ایشو پر مجھے مدعو کیا.
اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے اگر بالکل انیشیل اسٹیج سے دیکھیں تو ہم نفسیاتی طور پر کہیں نہ کہیں اسی دباؤ میں اور وائلنس کا شکار رہتے ہیں، خواتین رہتی ہیں ہمارے یہاں کی، اور صرف ہمارے یہاں کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپ ورلڈ جو ہے اس میں بھی ہمیں اس طرح کی صورتحال ملتی ہے کہ انہیں گھر میں یا اسکولز میں یا پھر اداروں میں جا کر اس طرح کے ہم معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب وائلنس کی جہاں تک شکل ہے وہ دو طرح کی شکلیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں، ایک ڈومیسٹک اور ایک ورک پلیس پر۔ تو ڈومیسٹک وائلنس ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، لیکن وہ وائلنس اناؤنسڈ نہیں ہوتا، وہ وائلنس سامنے نہیں آتا ہے، اکثریت جگہ پر سامنے نہیں آتا، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا بھی کہ اکثر رپورٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ وائلنس ہے۔ بعض جگہوں پہ تو یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اسے وائلنس کی شکل اختیار کی جائے یا اس کو سمجھا جائے یا اسے گردانا جائے یا اس پر کوئی لائے عمل طے کیا جائے۔ جیسے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً بچیوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہوتا جو کہ عموماً بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے مساوی بنیادوں پر۔ یہ بالکل انتہائی غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلم معاشرے کی حیثیت سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا اور ہمارا اسلام تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کسی اس طرح کا غیر مساویانہ رویہ رکھا جائے۔ یہ تو دور جہالت کی بات تھی، لیکن ہمارے ہاں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ورلڈ میں کہیں نہ کہیں اس کی واضح شکل موجود نظر آتی ہے۔ دوسرے اس سے پیدا ہونے والے جو اثرات ہوتے ہیں کہ خواتین بچیاں بچپن سے ہی جب بڑی ہو کے اس عمر کو پہنچتی ہیں کہ خاتون کی حیثیت سے پہچانی جائیں، ایک نفسیاتی دباؤ میں رہتی ہیں، اور اس نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ان میں ڈیسیجن میکنگ پاور بھی نہیں ہوتا ہے، اپنی رائے کو ایکسپریس کرنے کا بھی پاور نہیں ہوتا ہے، اور اپنی حق کو جتانے کا پاور بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر کہیں حق تلفی ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ حق تلفی بھی ایک وائلنس کی شکل ہے۔ یعنی اگر ان کو حق نہیں مل رہا تو یہ ایک وائلنس کی شکل ایسے ماننا چاہیے اور انہیں ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن وہ یہ سمجھا ہی نہیں جاتا اس کو کہ یہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اکثر معاشروں میں یہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ آ جائیے ورک پلیس پر، تو ورک پلیس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ویجز بھی کم ہوتی ہیں، ان کے ساتھ رویے بھی کم ہوتے ہیں، سیکشل ہریسمنٹ ہوتی ہے، یا یہ کہ انہیں جنسی کے علاوہ ایک اگر سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی ٹاک ہوگی جس سے کہ انہیں فیلنگز ہوگی کہ وہ انسیکیور ہے۔ تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جو کہ سسٹم کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں اور خواتین کے لیے بھی ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری اہم بات جو ورک پلیس کی ہے، ورک پلیس پر ان کی ترقی کے مراحل ہیں، انہیں کام کرنے کا صحیح ماحول نہیں ملتا ہے، یا اگر کام کرنے کا صحیح ماحول مل بھی جائے تو یہ مساویانہ رویہ نہیں ہوتا ہے، آزادانہ اپنی کام کرنے کا ماحول نہیں ملتا ہے، یا اگر کام کرنے کا ماحول مل بھی جائے تو انہیں وہاں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس سے کہ انہیں اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتی وہ اس پہ۔ تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جو ان کی سائیکولوجیکل بھی ان کی شخصیت کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے، اور فزیکل بھی شخصیت کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، ایک وائلنس یہ بھی ہے کہ اگر آپ راستہ طے کر رہے ہیں، اور راستہ طے کرنے میں اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں یا اگر آپ ٹیکسی یا کسی اور جگہ سفر کر رہے ہیں، تو ایک ڈر خوف کی سی کیفیت رہتی ہے، یہ بھی ایک وائلنس کی شکل ہے کہ اگر ڈر خوف کی وجہ سے وہ اکیلے جا نہیں سکتے یا اکیلے نہیں بھیجا جاتا انہیں، یا اکیلے چلے جائیں تو انہیں مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں تمام وہ وائلنس ہیں جو کہ کسی بھی خاتون کو یا کسی بھی اب تو بچیوں کا تو معاملات آپ دیکھیں کہ کس قدر خراب ہو چکے ہیں، اور ہم اب دن منانے کی حد تک تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارے مظاہرے یا ہماری قانون سازی یا قانونی اقدامات نظر نہیں آتے۔
کہ ان کی روک تھام ہو اچھا سکے. ڈاکٹر صبر آپ نے بڑی خوبصورتی سے وائلنس کو ایکسپلین کیا، لیکن ویمن پروٹیکشن بل کی اگر میں بات کروں یا پھر اینٹی ہریسمنٹ بل کی بات کروں، یہ قانون موجود ہے لیکن اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور پھر جو لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں وائلنس کرتے ہیں وہ قانونی گرفت سے کیسے بچ جاتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. یہ دیکھیے پروٹیکشن بل ضرور بن گیا ہے لیکن پروٹیکشن بل کو امپلیمنٹ کی جو اسٹیجز ہے وہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئے ہیں. یہ پروٹیکشن بل ایکٹ باقاعدہ ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوا، پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد ادارتی شکل میں اسے ڈیسیژن میکنگ باڈیز کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے پروٹیکشن بل کے حوالے سے اب ہم یہی دیکھ لیں کراچی یونیورسٹی پروٹیکشن بل کے حوالے سے جو کمیٹیز بنی ہیں وہ کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری ڈیسیژن میکنگ باڈیز کے ساتھ کے ذریعے اس پر کمیٹیز بننی چاہیے، اس کمیٹیز کو اختیارات مکمل ہونے چاہیے اور وہ قانون کے مطابق اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کیس ٹو کیس ویری کرتے ہوئے کمیٹیز بناتے ہیں تو انفلوئنس آ جاتا ہے اور اس انفلوئنس کی وجہ سے ہم قانونی گرفت میں چیزوں کو نہیں لے پاتے، یا اگر لے بھی لیتے ہیں تو کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کولڈ اسٹوریج میں چلی جاتی ہیں چیزیں، اور وہ جو بھی شکایت کرتی ہے یا جو بھی شکایت ہوتی ہے اس کا صحیح حل نہیں مل پاتا جو آگے جا کے نقصان کا باعث بنتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ یہ سوچنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا فائدہ ایسی شکایت کرنے کا جس سے بجائے سوائے بدنامی کے کچھ حاصل نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر خاموش ہو جاتی ہیں، اظہار نہیں کر پاتی اس طرح کی شکایت کرنے کا کے لیے کوئی مطلب میں آپ کی بات سے سمجھ لوں کہ اگر شکایت کرنے کی جرت کرتی بھی ہیں، ہمت پیدا کرتی بھی ہیں اور معاشرے کو بتاتی بھی ہیں یا کنسرن اتھارٹیز کو بتاتی بھی ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو اپنی پروٹیکشن کی یا پھر جان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں، جان کا مسئلہ تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کی نوبت نہیں آئی ہے، لیکن انہیں صحیح انصاف نہیں ملتا. اچھا، انصاف نہیں ملتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ قانونی اقدامات اس طرح کے ہوں کہ انہیں قانونی گرفت میں لینے کے لیے جو کمیٹیز بنائی جائیں یا جو اتھارٹیز معاملات طے کرنے والی بنائی جائیں وہ اس حد تک ان بائزڈ ہوں کہ وہ واضح طور پر پالیسی میکنگ کر سکے، قانون سازی کر سکے اور اس پہ پینلٹی جو لگے یا جو بھی گرفت ہو وہ واضح ہو. یہ نہیں ہو کہ کچھ کیسز میں آپ خاموش ہو جائیں اور کچھ کیسز میں واضح طور پر فیصلہ کر دیا جائے. یہ دونوں چیزیں غلط ہے. جو بھی اس طرح کی شکایت ہوں اس کو صحیح پیرائے میں جانچا جائے اور اس کے مطابق ہی اس کو قانون کی گرفت میں لیا جائے. اچھا، جب کوئی کمپلین کرتی ہے عورت تو کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیملی بھی سپورٹ نہیں کرتی نظر آتی. ہاں، یہ ہمارا یہاں کا المیہ ہے کہ ہم قانون اس طرح کے اظہار کو اس زیادتی کے اظہار میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اس حد تک شرم محسوس کرتے ہیں کہ خاندان والے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ایسے حالات میں لڑکی کو گھر بیٹھ جانا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، خاندان کی عزت کے معاملات ہیں، خاندان کی بے عزتی ہو رہی ہے، یا کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کہیں معاشرے میں موو کرنے کے قابل نہیں ہے، یا اپنا مقام بنانے کے قابل نہیں ہے. تمام وہ روایات ہیں یا وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک انہوں نے آرٹیفیشل ایک کنسپٹ کریٹ کیا ہوا ہے کہ جس کے باعث اس حالات سے نکل نہیں پاتے اور حقائق کی دنیا میں نہیں آنا چاہتے ہیں کہ فیس کر سکے اور اس طرح کی معاملات سے قلع کما کر سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سمر صاحب، یہ تو ہم نے وائلنس کی بات کی، اس میں ہی ایک اور چیز آتی ہے. اگر ہم ایکسٹریم جو ہے وہ کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، جیسے آج ہی ہوا ناظر آباد میں پاپوش میں لڑکی کو چھریوں کے وار سے زخمی کیا گیا، سر سے پیر تک چھری کا استعمال کیا گیا، اور پھر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ شخص بھی گرفتار کیا گیا. محبت کی آپسی کہانی تھی. تو یہ چیزیں بھی ایکسٹریم لیول پر جاتی ہیں. پھر ہم کہیں پر دیکھتے ہیں بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، جنسی ہراسگی کا شکار بنایا جاتا ہے، اس میں یہ مرد ہی جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. تو آخری میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک مرد اینٹی ہریسمنٹ بل پاس ہو گیا، وومن پروٹیکشن بل پاس ہو گیا، تمام چیزیں ہو گئیں، لیکن میں نے اگر بات کر لی جائے تو ایک مرد کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ
ماضی سے ہی کئی مہینوں سے یا کئی سالوں سے آپ دیکھیے کہ پنجاب کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ جس میں بیچاری لڑکی کو گنجا کر دیا گیا، ناک کاٹ دی گئی اور بہت بری کنڈیشن میں اس کی تصویریں آئیں، یا یہ کہ اس کو اور زخمی، ایسی انتہائی زخمی حالت میں اسے پہنچا دیا گیا۔ آج کا جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں، اس طرح کے واقعات بے شمار آتے ہیں۔ یا غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، یہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ایک جہاں تک دیکھیے مرد اور عورت کی بات ہے نا، تو یہ فریق نہیں ہے، دونوں مل کے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو فریق سمجھیں گے تو کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ درست کر سکے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس لڑکی کے گھر میں بھی تو مرد موجود ہے نا، وہ تو ساتھ دے سکتے ہیں نا اس کا انصاف دلوانے میں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایکسٹریم سچویشن کے بعد بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی کر دی گئی ہے، اب وہ لڑکی جب وہ چلی گئی ہے سسرال تو اس کے ساتھ اگر ظلم ہو بھی رہا ہے تو عموماً گھر والوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی گزارا کرو۔ گزارا کرنے والی بات ہی اس ایکسٹریم پوزیشن کو پہنچا دیتی ہے۔ اگر وہاں اس کو انصاف دلوانے، اس کی حیثیت کو منوانے، اس کی رسپیکٹ کروانے میں اس کے گھر والے اگر کردار ادا کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات سے دوری اختیار کی جا سکے، اس طرح کے معاملات منیمائز تو کم از کم ہو سکے نا۔ لیکن یہاں منیمائز بھی اس کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی، جس کے باعث حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جتنے ہی معاملات ہیں، یہ خاص طور پر بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے معاملات ہیں یا چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے، ایسے مجرم کو سر عام پھانسی ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے سبق کا باعث بن سکے، دوسرے اس سے نصیحت پکڑ سکے۔ اور نہ صرف سر عام پھانسی ہونی چاہیے، اس کو کچھ دن کے لیے لٹکا کر ہی رکھنا چاہیے تاکہ آنے جانے والے اس کو یاد رکھے۔ ٹھیک ہے، بہرحال بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سمل سلطانہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ شعبہ سیاسیات کی پروفیسر موجود تھیں، اور آج جس دن کی بات کی جا رہی ہے یہ پوری تحریک چلائی جاتی ہے، 16 ایام کی مہم میں اس مسئلے کی شدت اور اس پر قابو پانے سے متعلق آگاہی فراہم کی جاتی ہے، جبکہ یہ سالانہ بین الاقوامی مہم جب 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر شروع کی جاتی ہے اور 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن پر ختم ہوتی ہے۔ وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد کچھ بات کریں گے محکمہ تعلیم کے حوالے سے۔ محکمہ تعلیم میں جو گھوس ملازمین ہیں ان کو ریکروٹ کیا گیا تھا، فائنڈ آؤٹ کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد تنخواہیں روکنے کا بھی قدم اٹھا لیا گیا۔ اچھا قدم ہے، ڈسکس کریں گے وقفے کے بعد۔